بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے پڑوس میں ایک انتہائی خوبصورت مصری جوڑا رہتا تھا۔ ہمارا اور ان کا خاندان تقریباً اکٹھے منتقل ہوا تھا۔ وہ انتہائی بااخلاق اور پرکشش جوڑا تھا۔ بلا شبہ ہم دونوں میاں بیوی بھی بہت خوبصورت ہیں، مگر ان کے سامنے ہمارا حسن ماند پڑ جاتا تھا۔ میں نے یہاں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور مصری پڑوسی عزیز نے ایک بار میں بطور بار اٹینڈنٹ کام شروع کر دیا تھا، تو دونوں کی تنخواہ تقریباً برابر تھی، مگر ان لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور کھانا پینا ہم لوگوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ تھا، جو کہ بظاہر اتنی تنخواہ میں پورا کرنا ممکن نہ تھا۔ مجھے ان لوگوں میں شاید اتنی دلچسپی نہ ہوتی، مگر میری بیوی بھی چونکہ پاکستانی تھی اور پاکستانی خواتین کی طرح ہر وقت پڑوسی کے حالات سے باخبر رہنا اور انہیں خود سے کمتر ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا ان کی عادت میں شامل تھا۔ لہٰذا وہ مجھے آئے دن پڑوسیوں کی ترقی کی مثالیں دیتی، کیونکہ میں اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ رزق حلال کما کر انسان محض قلیل آمدنی میں اتنی اچھی زندگی کبھی نہیں گزار سکتا۔ لہٰذا اپنی بیگم کے گلے شکوے سننے کے بعد اسے پیار محبت سے سمجھاتا اور آہستہ آہستہ سمجھانا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ میرے سمجھانے کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ اچانک سے حالات بدلتے ہیں۔ کچھ سال بعد میں ترقی کے عروج پر پہنچ گیا۔ ایک دن وہ عزیز میرے دروازے پر آتا ہے۔ اس کے چہرے سے ٹپکتے قطرے اور ٹخنوں سے اوپر گرتا پاجامہ بتا رہا تھا کہ وہ ابھی وضو کر کے آیا ہے۔ اسی حالت وضو میں وہ مجھ سے کچھ رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی مالی حالات صحیح نہیں ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے، بیگم سخت تکلیف میں ہے، لہٰذا کچھ مالی مدد کی جائے۔ میں اسے بطور مسلم اپنا بھائی مانتا ہوں۔ اسی وقت اپنی بیگم کو ساتھ لیا، گھر میں موجود رقم اور ضرورت کے چاند اشارے لینے کے بعد اس کے گھر پہنچا، جہاں اس کی بیگم سخت تکلیف میں تھی۔ ہم اسے اٹھا کر گاڑی میں رکھتے ہیں اور ہسپتال چلے جاتے ہیں۔ عزیز کی بیوی کو ڈیلیوری روم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں کچھ انتظار کرنے کا کہتا ہے اور خود مسجد میں چلا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر واپس آتا ہے، تب تک میری بیوی ان پر بھڑاس نکال کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکی ہوتی ہے۔ میری بیوی کی نظر میں عزیز نے ساری رقم اپنی عیاشیوں پر اڑا دی تھی اور اسے آنے والے بچے کی پرورش تو کیا، پیدائش تک کے لیے بھی کچھ بچا کے نہیں رکھا تھا۔ تب تک عزیز واپس پہنچ جاتا ہے اور ہمارا شکریہ ادا کر کے ہمیں فارغ کرتا ہے۔ رقم واپس کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت لے لیتا ہے۔ میں عزیز کو میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے بولتا ہوں کہ جب تک میرے بھائی کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اور میں اسے اٹھا کر پیار نہیں کر لیتا، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ تو وہ ہماری محبت اور خلوص سے متاثر ہو کر ہمیں وہیں بٹھاتا ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ عزیز کو نرس آ کر مبارکباد دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ ہم دونوں میاں بیوی کو ساتھ لے کر اپنی بیگم کے پاس پہنچتا ہے، جو اس وقت آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوتی ہے۔ عزیز میری بیگم کو بہن کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ وضو کر کے آئیں، میں کہیں سے زیتون یا شہد ڈھونڈ کر لاتا ہوں، پھر آپ اسے گھٹی ڈال دیجیے گا۔ میری بیگم اور میں وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تب تک عزیز شہد لے کر پہنچ جاتا ہے۔ میری بیگم بچے کے منہ میں گھٹی ڈالتی ہے اور میں بچے کے کان میں اذان کہتا ہوں۔ پھر ہم گھر واپس لوٹ آتے ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ چند دن بعد میری عزیز سے ملاقات ہوتی ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے تھے، پھر اچانک اتنا زوال پذیر کیسے ہو گئے؟ میرا سوال سن کر عزیز رونے لگتا ہے اور میں اپنی جگہ پر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اسے دلاسا دیتا ہوں۔ جب وہ نارمل ہوتا ہے تو مجھے جواب دیتا ہے کہ میں ایک بار میں کام کرتا تھا، جہاں میں اس بار کی مالک خاتون کے غیر موجودگی میں رقم میں ہیرا پھیری کر کے کچھ رقم چرا لیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خاتون میری اس حرکت سے واقف تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس خاتون نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور بار کے کیش کاؤنٹر میں پڑی کثیر رقم اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، جاؤ فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، یہ رقم اس کی انتظامیہ کو دیو۔ اپنی مالکن کی بات سن کر میں نے رقم واپس میز پر رکھ دی اور سینہ تان کر فخر سے بتایا کہ مسجد کی تعمیر یا مسجد میں کسی قسم کی ضرورت کے لیے حرام طریقے سے کمائی گئی دولت خرچ کرنا ممنوع ہے۔ میری مالکہ نے میرا جواب غور سے سنا اور پھر سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ جس پر میں نے جواب دیا کہ اسلام میں مسجد بنانے کا اجر جنت میں بنے محل کی صورت میں ملے گا اور جنت میں محل حرام کی کمائی سے نہیں بنایا جاتا۔ میری مالکہ نے میری بات غور سے سنی اور پھر گویا ہوئی کہ اگر حرام کی کمائی سے جنت میں محل بنایا نہیں جا سکتا تو پھر حرام کمانے والا اور کھانے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں اپنے غیر مسلم بار مالکن کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ پھر گویا ہوئی کہ کیا میں تم کو تمہارے کام کی جو اجرت دے رہی ہوں وہ کم تھی؟ کیا میں تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھتی تھی؟ میں خاموش کھڑا رہا، میرے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ پھر اسی وقت بار کی مالکن اس غیر مسلم عورت نے میری تنخواہ میں 10% اضافہ کر کے مجھے کام پر بھیج دیا، مگر میں بہت شرمندہ تھا۔ میں نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا، گھر آیا، وضو کر کے سچی توبہ کی اور اپنی بیگم کو بھی توبہ طیب ہونے کا کہا۔ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آپ صرف اپنے ہاتھوں سے حلال کما کر ہی کھاؤں گا۔ کافی دن فارغ رہنے کے بعد حال ہی میں مجھے ملازمت ملی، لہٰذا نیا ملازم ہونے کی وجہ سے مجھے ایڈوانس ملنے کی بھی
کوئی امید نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے آپ سے کچھ رقم ادھار لینا پڑی۔ میں عزیز کی توبہ سے اتنا خوش ہوا کہ اسے یہ رقم بطور تحفہ سمجھ کر رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ میری بیگم جو اس کی ساری باتیں چپکے سے سن چکی تھی، اس نے بھی آج کے بعد کسی کی غیبت کرنے، حسد کرنے اور کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنے کا عہد کر لیا۔ ہم دونوں فیملی اب ایک مکمل گھرانے کی صورت میں رہ رہے ہیں اور اگلے ماہ انشاءاللہ ہم عزیز بھائی اور میری فیملی کے سارے افراد عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس عمرے کا سارا خرچ عزیز بھائی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے اور مجھے بطور منیجر ساتھ رکھ لیا ہے۔ میں ان کی ترقی دے کر اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ جتنی برکت رزق حلال میں ہے، اتنی طاقت حرام میں کبھی بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص رزق حلال و حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ و دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مگر یہ بات قابل تعجب ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی کم ہی لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، بلکہ اس حیرت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب مسلم سوسائٹی کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام کیوں ہے، اس کے استعمال میں حرج کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات مسلمان کے شان سے بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو ماننے کے لیے بھی اسے سوال اٹھائے۔ حدیث مبارکہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ سخت گرمی کا موسم اور طویل دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ قاصد کو دے کر واپس بھیج دیا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ دودھ میری بکری سے حاصل ہوا ہے۔ قاصد نے آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ بھیجا کہ معلوم کرو وہ بکری کہاں سے آئی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ اور سوائے نیک عمل کے کچھ نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب فرمایا، اے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہیں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ اور خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیز دی ہے انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگے چینل سبسکرائب کریں، بیل کا گلاس دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن تک پہنچ سکو۔ خدا حافظ۔